میری عادت ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو آنکھوں پہ کپڑا رکھ لیتا ہوں. اگر احرام کی حالت میں ایسا ہو جائے کچھ نہیں ہوگا. سر پہ کپڑا رکھنا منع ہے, آنکھوں پہ رکھنا منع تو نہیں ہے, لیکن اس انداز میں نہ رکھیں کہ وہ سر پہ بھی آ جائے. اگر احرام کی حالت میں چوٹ لگ جائے تو اس پہ دوائی یا مرہم بالکل لگا سکتے ہیں. نفلی طواف کرتے ہوئے ہم حتیم میں داخل ہو گئے, وہاں ہم نے نفل بھی پڑھے اور کعبے کے غلاف کو دعا بھی کیا. آپ کا وہ طواف نہیں ہوا, فاسد ہو گیا, دوبارہ اس طواف کے بدلے میں طواف کر. اگر میرا رشتہ دار ہے, زندہ ہے لیکن بیمار ہے نہیں ہے, اس کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. عورت جب وضو کرے گی تو سر پہ جو کپڑا ہے بالکل کھول کے بالوں پہ مسح کرے گی. یہ تھوڑا ہے کہ کپڑے پہ مسح کرے گی, کو پٹی بندھی ہوئی ہے, زخم ہے اس کو. اگر کپڑے کے اوپر سے مسح کیا تو اس کا وضو بھی نہیں ہوگا, نہ نماز ہوگی, نہ طواف ہوگا. میرا بھائی, جب امام سلام مکمل مسئلے کو سمجھا کریں خدا کے لیے. امام جب سلام پھیرتے ہیں تو مسلک حنفی یہ ہے کہ اگر امام ایک طرف بھی سلام مکمل پھیر لے تو نماز کا سلام ہو جاتا ہے. اب مقتدی بھی سلام پھیر سکتا ہے. یعنی امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب مقتدی کا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن اگر وہ امام کے ساتھ مل جائے یا امام سے پہلے کہہ دے تو نماز ہی باطل ہو گئی. جیسے ہمارے یہاں عادت ہے, ابھی امام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ حجر اسود پر بھی پہنچ جاتے ہیں. یعنی فرض نماز باطل ہو گئی, بوسہ دینے چلے گئے. اب جہالت کا کیا علاج ہے؟ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں احتیاط یہی ہے کہ امام جب تک دونوں طرف سلام نہ پھیرتے مقتدی بیٹھا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم اب مقتدی کیسے, تاکہ اس کی نماز میں کوئی غلطی کا خوف ہی نہ رہے. کیونکہ اب دونوں طرف سلام پھر گیا, امام تو یعنی فارغ ہو گیا. تو احتیاط اسی میں. بہرحال کوشش یہ کرنی ہے کہ امام سے سبقت نہ ہو کسی بھی حال میں. جس کو ثواب پہنچانا ہے آپ نے طواف کا, جب طواف کر لیں دعا کریں یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. اگر طواف زیارت یا صفا کرتے ہوئے آدمی تھک جائے, بیٹھ جائے, کوئی بات نہیں, سانس لے لے پھر شروع کر دے. صفا زیارت کے بعد ہم اگر ہوٹل میں چلے جائیں اور آرام کر لیں, بہتر تو میرا بھائی یہی ہے کہ فوراً مینا جائیں. لیکن اگر کسی نے آرام کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی. بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں تو وہ جائز ہے, کیونکہ آج کل پیسہ محفوظ نہیں, آدمی کے گھر میں پیسے تو نہیں رکھ سکتا, ڈاکے کا ڈر ہے. تو بینکوں میں رکھے, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں, سیونگ اکاؤنٹ نہ ہو. سردیوں میں مسجد میں ہیٹر لگاتے ہیں, اگلی صف کے آگے رکھے ہوتے ہیں, نماز ہو جاتی. ہاں جی بالکل ہو جاتی, کیوں نہیں ہوتی؟ آگ آگے ہے تو آگ تو تیرے اندر بھی ہے. دیکھا نہیں, گرمی لگے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, آگ ہے تو سرخ ہوتی ہیں نا, کوئی فرق نہیں پڑتا جناب. ہیٹر آگے نہ ہو تو ایئر کنڈیشن آگے ہوگا, ایئر کنڈیشن آگے نہ ہو تو کم از کم مولوی تو آگے ہوگا, اس کے آگے سپیکر بھی ہوگا, تو اس سے نماز ہو جاتی. تو ہیٹر سے کیوں نہیں ہوتی؟ اپنی عقل نہ لڑائے کرو نا. جن نے رکھا ہوا ہے وہ سب جاہل ہیں.
میرا دوست عمرہ کرنے آیا، عمرہ کر کے واپس چلا گیا، اس کے طواف کے رکعتیں نماز رہ گئی، وہیں پڑھ لے جہاں چلا گیا، اپنے ملک میں پڑھ لے، قضا کرنی ہے نا، قضا کر لے۔ اگر قضا نمازیں بھی پڑھیں تو اس کو بھی 1,00,000 ملے گا، لیکن 1,00,000 کا معنی یہ نہیں کہ 1,00,000 عدد پورا ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہو تو ہم ایک نماز پڑھ کے چھٹی کریں، گھر جائیں، ہمارے تو اصل سال کی نمازیں ہو گئی۔ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، نہ کہ عدد پورا ہو جائے گا۔ دو سال پہلے میں نے طواف کیا تھا، اس کے 2 رکعت واجب نہیں پڑھے تھے، اب پڑھ لو، جب یاد آئے پڑھ لو۔ میں نے طواف کیا، صفا مروا دوڑا، اس کے بعد میں نے اپنے بال خود کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ اگر 4 یا 5 چکر طواف کے بعد وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دے، جا کے وضو کرے، پھر جہاں ٹوٹا ہے وہیں سے شروع کرے، دوسرے دن نہیں، اسی دن۔ یعنی طواف میں آج وضو ٹوٹا ہے، مکمل کرنے کے لیے تو انشاءاللہ پرسوں تشریف لاؤ گے، پھر دوبارہ ابتدا سے کرنا ہوگا۔ میدان عرفات حرم میں داخل ہے؟ بالکل نہیں، حرم میں داخل ہو تو حج ہی نہیں ہوگا، وہ تو حرم کی حدود سے باہر ہے۔ مینا داخل ہے، مزدلفہ داخل ہے، عرفات تو باہر ہے۔ اگر حاجی صاحب استطاعت ہے تو وہ اپنی اضحیہ جو ہے عید والی قربانی وہ اپنے ملک میں کرے گا، یہاں حج کی بکری دے گا۔ حج کی تمتع یا قران کی بکری کسی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنی جگہ پہ جا کے ذبح ہوگی۔ اگلے دن نہیں، اسی دن مکمل کرو، ورنہ اگلے دن طواف کی ابتدا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ مرد اپنی بیوی کے پستان چوس سکتا ہے، کیوں نہ چوسے جی، اس کی بیوی ہے، مزے کرو، فائدہ اٹھاؤ، کہیں اور سے دودھ نہ ملے، بیوی سے تو مل جائے گا نا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ بیچارے کیا کریں، فلمیں دیکھتے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں اب آج سیکس جو ہے کس انداز سے کیا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ اصل وجہ پتہ ہے کہ حیا نہیں رہا، بس۔ اب دیکھیں، بیوی ہو بی بی عائشہ جیسی، جس کی تصویر جبریل لے کے آئے، جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو، اس سے خوبصورت، اس سے اچھی بیوی ہو سکتی ہے کوئی؟ اور عین جوانی میں 18 سال کی عمر میں حضور وفات ہو گئی، کتنی محبت ہوگی۔ لیکن بیوی فرماتی ہے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں نے حضور کے بدن شرمگاہ کو نہیں دیکھا، نہ حضور نے میری شرمگاہ پہ کبھی نظر ڈالی۔ ایک اللہ کا حکم ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، توالد ہے، تناسل ہے، محبت ہے، آگے نسل بڑھنی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بندہ دیکھتا رہے اور چوستا رہے اور پتہ نہیں کیا کیا منہ کالا کرتا رہے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اس لیے اپنے معاملات جو ہیں ان کو صحیح رکھو، اور یہ سب فانی لذتیں ہیں، کوئی حقیقی لذت نہیں ہے، یہ فانی چیزیں۔